کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ جو شرعی پردہ ہے کیا وہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے یا اس میں برکت اور فوائد موجود ہیں؟ کیا آج یہ بہت نعرہ لگایا جاتا ہے جناب پردہ کرا دیا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، کیا فرمائیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمارے لیے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ بالکل ابھی بہت خوبصورت گفتگو کی مفتی صاحب نے اور قبلہ علامہ صاحب نے اس پر، تو اسی کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں ناکامی نہیں مل سکتی، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے وہ ہم تک پیغامات پہنچائے ہیں۔ تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک طرف تو خواتین کا یہ کہنا اور یہ نعرہ لگانا کہ جیسے چاہو جیو، اور دوسری طرف بعض خواتین وہ پردے کے معاملے میں، حجاب کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہیں کہ رئیس بھائی یقین کریں ہم جامعات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری خواتین ہمارے پاس طالبات بیٹیاں آتی ہیں جو مدارس اور دارالفتہ سے رابطے نہیں کر پاتی، وہ آ کر ہمیں اپنے معاملات اور واقعات جب ڈسکس کرتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ جو ان کے ذہن میں پردے کا تصور ہے بسا اوقات ان کی بہترین زندگی کے اندر وہی خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسی بچیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، جوائنٹ فیملی کے اندر پردے کی وجہ سے نہیں رہ پا رہے اور ہمیں جو ہے سب کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، جو انٹریکشن ہم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے ذہن میں پردے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عورت الگ تھلگ رہے اور اس کا ناخن بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہنا ہو یا جو ہے اسلام نے جو پردے کے احکامات بتائے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے، آپ کے دور میں دیکھیے، جو باندیاں ہوتی تھیں ان کے لیے کتنی رعایات دی جاتی تھیں، اسی طریقے سے جو خواتین تھیں ان کے لیے بھی رعایت کے پہلو تھے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض فیلڈز ایسی ہیں جن کے اندر خواتین کا تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، جیسے میڈیکل فیلڈز میں اگر ہماری بیٹیاں میڈیکل کی فیلڈ کی تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو ہماری خواتین گائنی اور دیگر علاج کے لیے کن حضرات کے پاس جائیں گی؟ یا مردوں کے پاس جائیں گی؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ ادارے جہاں پر صرف خواتین کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے اور اساتذہ بھی وہاں پر خواتین ہوتی ہیں، تو ایسی اداروں کے لیے بھی ہم نے خواتین کو تیار کرنا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی پردہ یا حجاب عورت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، یہ ہمارے اپنے ذاتی تصورات ہیں جو بسا اوقات اسلام کی طرف یا ہمارے عمل کی طرف دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت سیدہ کائنات کا ذکر چل رہا ہے، آپ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پردے کے حوالے سے بھی آپ کی سیرت انتہائی شاندار ہے اور اتنی خوبصورت مثالیں آپ کی موجود ہیں کہ انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے اور جا کر حضرت سیدہ کائنات کے سامنے یہ سوال رکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت نہ محرم کو نہ دیکھے اور نہ محرم کی نظر عورت پہ نہ پڑے۔ پھر مولا علی گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ جواب رکھا، تو اس جواب کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً یہ بات فاطمہ نے کہی ہوگی۔ آپ کا پردے کا معاملہ اس حد تک تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفنانا تاکہ جو چادر میرے اوپر ہو اس پر بھی لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ تو اسی لیے پھر ایک ہودج کی طرح جو ہے وہ سلسلہ کیا گیا کہ جو ہے پورے پردے کا اہتمام کیا جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس دور کے اندر بھی جو صحابیات تھیں وہ باقاعدہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ سب سے بڑی مثال ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، جو ایک بہترین ٹریڈر تھیں، ایک بہترین خاتون تھیں جو اپنے تجارت کے معاملات چلا رہی تھیں، اور اسی ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہیں شناسائی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جو باقاعدہ کاروباری مصروفیات کے اندر مشغول رہا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے ام المؤمنین کے کہ ان کا عطر کا کاروبار تھا، اور وہ عطر مختلف شہروں تک جاتا تھا اور دور دراز اس کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو اسلام نے نہ عورت کو کمانے سے روکا ہے اور نہ ہی عورت کو پڑھنے سے روکا ہے، بس کچھ حدود و قیودات بیان کی ہیں،
کچھ اس کے لیے پیرامیٹرز ہیں کہ اگر وہ پیرامیٹرز کو فالو کیا جائے گا تو اس کے اندر ایک بہتر معاشرہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے، بہترین انداز سے رہا جا سکتا ہے اور زندگی کے معاملات کو بہتر انداز سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات کو اچھے انداز سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ایسے پلیٹ فارمز پر اسلام کی بات جب کی جاتی ہے تو لوگ بہت اچھے انداز سے اسے سنتے اور سمجھتے ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کو دیکھیں اور اپنی عقل کو معیار نہ بنائیں، شریعت کو معیار بنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ چونکہ